الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد استاذ العلماء حضرت علامہ محمد فاضل نقشبندی صاحب دعوت برکات ملالیہ المصطفیٰ کلچرل اینڈ ایجوکیشنل سینٹر کے جملہ سرپرست معاونین عہدیداران سب کو میری طرف سے اور برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ نے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا اور اس ادارے میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کیا، اور جس طرح یہ نوجوان اور جناب ارشد مدنی صاحب، حمزہ صاحب اور دیگر ان کے معاونین اور خاص طور پہ علامہ محمد فاضل نقشبندی صاحب بچوں کو دینی علوم سے آراستہ کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس سینٹر کو تا قیامت قائم اور دائم فرمائے، اور جو حضرات بھی علم کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور دینی علوم کو پہنچانے میں معاونت کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ میری گفتگو جو ہے وہ 45 منٹس کی ہوگی، 45 منٹس میرے پاس ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس وقت میں آپ تک آج کے اس محفل کے حوالے سے اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ محترم نقیب محفل آپ کو بار بار یہ تاکید فرما رہے تھے کہ زبان سے کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ اور علماء کرام بھی اور نعت خواہ حضرات بھی یہی آپ سے تقاضا کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو میں یہ تقاضا آپ سے نہیں کروں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ، اور یہ تقاضا کرنا بہت اچھا ہے، اس لیے کہ لبوں کو ذکر الہی پہ لگانا اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تحت پڑا، یوسف علیہ السلام کے غلے کے سٹور جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی آئے، کیونکہ دنیا پر تحت تھا، صرف یوسف علیہ السلام کے خزانے اور سٹورز بھرے ہوئے تھے، فرمایا کہ جو بھی آئے اس سے کرنسی لے لینا اور ان کو غلہ دے دینا، اور اگر کوئی زیادہ غریب آئے، مسکین آئے، اسے میرے پاس لے آنا، میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک نوجوان آیا، جناب یوسف علیہ السلام نے اسے بوریاں آٹے کی، گندم کی بھر کے دیں۔ وہ نوجوان اور تقاضا کرنے لگا کہ اے پیارے یوسف مجھے اور بھی دیجیے، تو فرمایا کہ اسے اور دے دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، مجھے جانور بھی چاہیے اور غلہ بھی چاہیے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔
تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے کسی کو 10 بوریاں دی، کسی کو 20 دی، تو مجھ سے اور تقاضا کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یوسف اگر تجھے پتا چل جائے کہ میں کون ہوں تو مجھے اپنا سارا خزانہ ہی دے دے۔ اب بڑا تعجب ہوا کہ اتنے دعوے سے کیا یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ تجھے اگر علم ہو کہ میں کون ہوں۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ پیارے یوسف یاد کرو جب 7 کمرے تھے، تالے لگے ہوئے تھے، زلیخا تیرے پیچھے بھاگی تھی، تالے ٹوٹتے گئے تھے، دروازے پر اس کا شوہر کھڑا تھا، تیرا پیچھے سے کرتا پھٹ گیا تھا، عورت نے شور مچایا، پتہ ہے تیری گواہی کس نے دی تھی؟ کہا کہ وہ جو دروازے پر چھوٹا سا بچہ تھا جس نے گواہی دی تھی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے، جس نے تیری عظمت کا ڈنکا بجایا تھا، تیری پاک دامنی کا اعلان کیا تھا، تیری طہارت کا چرچا کیا تھا، تیری شان بیان کی، وہ بچہ میں ہی جوان ہوں۔ تو جناب یوسف کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کہا یہ جتنا مانگتا اس کو دیتے چلے جاؤ۔ اس نے میرا تذکرہ کیا تھا، میری شان بیان کی تھی، میری طہارت کا علم بلند کیا تھا۔ اللہ پاک نے پوچھا یوسف کسی کو 10 بوریاں، کسی کو 20، اس کو پورا خزانہ دینے پر تیار ہو گیا۔ کہا مولا تو تو جانتا اس نے میری شان بیان کی، میری پاکیزگی بیان کی، میری اس نے طہارت کا ڈنکا بجایا، میری پاک دامنی کا اعلان کیا۔ کہا یوسف تو کون ہے؟ کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ کیا ہوا؟ سبحان۔ کہا تو مصر کا بادشاہ ہے، سبحان سبحان، جو تیری پاکیزگی بیان کرے تو اسے اپنا پورا خزانہ دے دیتا ہے، لیکن میں تو رب العالمین ہوں، میرے خزانوں کی تو حد کوئی نہیں، جو مجھے سبحان کہے گا میں کتنا عطا کر دوں گا۔ یہاں تو خزانے محدود ہیں، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ یہاں تو ایک حد ہے، وہاں تو حد بھی۔ اب آپ کی مرضی، جتنا سبحان اللہ کہیں گے اس کے خزانے تمہیں ملتے چلے جائیں گے۔ اس لیے دوستان محترم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں 1-2 مسئلے بیان کر کے پھر اس آیت مقدسہ کی طرف آتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیت بڑی مشہور و معروف ہے، آپ پہلے بھی سنتے رہے ہوں گے، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کو، برمنگھم سے آیا ہوں تو کچھ ایسی باتیں بتا جاؤں جو آپ کو یاد رہیں۔ آج کل ایک بڑی بحث ہے جی میلاد منانا، یہ جو ہے بدعت ہے اور بدعت حسنہ ہے۔ استاد العلماء بھی بیٹھے ہیں، یاد رکھیے یہ بعض ہمارے بھائی بھی اس کو بدعت حسنہ کہہ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا بیان کرنا، حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرتا، یعنی نفس میلاد، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد منانے کے انداز، میرے جملے نوٹ کیجئے گا، میلاد منانے کے انداز جو شریعت کے دائرے کے اندر، اس کو تو آپ بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انداز اس وقت نہیں تھا، لیکن نفس میلاد اور ذکر میلاد اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بدعت حسنہ، یہ خود میرے آقا نے بھی بیان کیا اور صحابہ نے آپ کی طرح بیٹھ کر ذکر میلاد مصطفیٰ کو سنا بھی ہے۔ دلیل کے طور پر ترمذی شریف میرے سامنے ہے، ابواب المناقب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صحابہ نے بھی حضور کا اسی طرح بیٹھ کر میلاد کا تذکرہ سنا تھا؟ اب آپ حدیث سے پاک سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے مسجد نبوی میں،
دیکھا تو صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں فقام النبی علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود منبر پر جلوہ گر ہوئے۔ حضور کہاں پر جلوہ گر ہوئے؟ صحابہ کہاں تھے؟ سامنے بیٹھے، جیسے علامہ اسلم صاحب منبر پر بیٹھتے ہیں، علامہ فاضل صاحب منبر پر بیٹھتے ہیں اور آپ سامنے، تو حضور خود کہاں پر بیٹھے؟ منبر پر۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، سرکار منبر پر بیٹھے۔ اب اس حدیث کو یاد رکھیے، یاد ناتے بھی یاد رکھتے ہیں، ذرا حدیثوں کے نمبر بھی یاد رکھا کریں، کتابیں بھی یاد رکھا کریں۔ کوئی پوچھے یار کہاں سے شاہ صاحب نے بیان کیا تو ترمذی شریف تو بتا سکتے ہیں نا۔ جہاں نعت خوانی کو فروغ مل رہا ہے وہاں پر سرکار کی حدیث کے علم کو بھی فروغ ملنا چاہیے، تاکہ کوئی نجدی تم سے پوچھے تو پھر تمہیں کہیں جانا نہ پڑے، بلکہ کچھ نہ کچھ علم تو تیرے پاس بھی ہو کہ تم جواب دے سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے، صحابہ کہاں تھے؟ آج آپ جب میلاد مناتے ہیں تو عالم دین نعت خواہ سامنے ہوتا ہے اور آپ یہ طریقہ بدعت حسنہ نہیں، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ اب حضور پوچھتے فقال من انا، حضور نے جو سوال کیا صحابہ اکرام سے، من انا، میں کون؟ یہ سوال تھا۔ جواب صحابہ اکرام نے کیا دیا؟ فقالوا انت رسول اللہ علیک السلام، میرے ساتھ بولی، فقالوا انت رسول اللہ علیک السلام۔ صحابہ بولے فقالوا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مجمع بول رہا ہے، یہ جو عالم آپ کو مجمع کو بلاتا ہے نا، یہ بھی کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ سرکار بلا رہے، پوچھ رہے ہیں۔ اور صحابہ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ علیہ السلام۔ آج آپ کیا کرتے ہیں؟ سوال حدیث میں کیا، متن میں کیا، علیہ السلام، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یا نبی بھائی یہ سلام پڑھنا تو خود صحابہ پڑھ رہے تھے محفل میں، یہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو صحابہ کا اپنا عمل ہے۔ اب صحابہ اکرام نے جو عرض کیا وہ درست تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب آئیے، میرے آقا نے خود منبر پر بیٹھ کر اپنا میلاد خود بیان کیا، اپنا شجرہ نسب خود بیان کیا۔ جب انت رسول اللہ کہہ دیا گیا تھا تو پھر عقل ناقص تو یہ کہتی ہے اور کوئی ضرورت نہیں، رسالت کا تذکرہ ہو گیا تھا، نبوت کا تذکرہ ہو گیا تھا، اس کے بعد اب کسی اور موضوع کے چھیڑنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آؤ سنو، سنیو، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، جو کام جو عمل میرے آقا نے کیا آج ہم وہی عمل کر رہے ہیں۔ جواب کیا دیا؟ قال انا محمد بن عبد اللہ۔ اے صحابہ سنو، رسول تو میں ہوں، پر سنو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا۔ اب مجھے بتائیے، یہ تعارف کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ میں یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ تو کیوں منبر پر بیٹھے؟ کیوں صحابہ کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کر خود کہا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں؟ آگے سنیے، میلاد اب سنیے اور اس کو یاد رکھیے، حدیث کا نمبر 3616 اور حضور کھڑے ہوئے منبر پر بیٹھے، کیا فرمایا؟ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا۔ حضور خود بیان کر رہے ہیں، کہتے صحابہ اللہ نے جب مخلوق کو تخلیق فرمایا، اللہ پاک نے سب سے بہتر گروہ میں مجھے پیدا فرمایا، پھر اس میں قبیلے والا ہے،
سب سے افضل اور بہتر قبیلے میں مجھے پیدا فرمایا، پھر قبیلوں میں گھر بنائے، سب سے اعلیٰ گھر میں مجھے بھیجا، اور میں سب سے افضل اعلیٰ بہتر خیر والا نفسن، میں خیر والا ہوں۔ تو گھر کون سا تھا؟ یہ وہی گھر تھا جہاں حضرت عبداللہ بھی ہیں، حضرت آمنہ بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں سب سے بہتر گھر میں آیا ہوں۔ اچھا گھر کیا بہتر اینٹوں سے ہوتا؟ دنیا دار تو سوچ سکتا ہے، لیکن مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں بہتر گھر میں آیا ہوں۔ اگر حضرت عبداللہ بہتر نہ ہوتے تو حضور اس گھر کو بہتر نہ کہتے۔ اگر سیدہ آمنہ بہتر نہ ہوتی، خیر والی نہ ہوتی، تو حضور اس گھر کو خیر والے۔ تو پتہ چلا، اور بھی میرے پاس حدیثیں، حضور نے اپنا میلاد بھی بیان کیا، اپنا شجرہ نسب بھی بیان کیا، اپنے بابا عبداللہ کے گھر کا تذکرہ بھی کیا، اپنی اماں آمنہ کے گھر کا ذکر بھی کیا۔ اس لیے میلاد بدعت حسنہ اس کے انداز، ہر دور کے جو تقاضے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ لائٹ، الیکٹرک لائٹ بدعت حسنہ ہے، یہ بینر لگانا کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے، یہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال بدعت حسنہ ہے، یہ مسجد میں جو کارپٹ بچھایا گیا، سرکار کے دور میں تو کارپٹ کھجور کے دن کے ہی تھے نا، تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ لیکن نفس ذکر میلاد، حضور کے میلاد کا بیان کرنا، یہ بدعت حسنہ، یہ تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں آتا ہوں آیت مقدسہ کی طرف۔ مجھے پتا ہے کہ طوالت اچھی نہیں ہوتی، اور آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوں گے، اور بھی نعت خوانوں نے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ آج لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو جب طوالت ہوتی ہے تو وہ کوئی بیچارہ تھا مسجد نہیں جاتا تھا، تو ماں نے کہا پتر کو مسیحتے بھی گیا کر، تو اتفاق میں گیا کہ وہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، تو قاری صاحب نے تراویح شروع کر دی تھی، اور منظر بھی ان کی کچھ کچھوں نے کہا بھی آج 28 سپارے پڑھ لیے پہلی دفعہ، وہ بیچارہ گیا پہلی دفعہ تو سپارے کتنے ہو گئے، اور مولوی صاحب نے نیت دسی کہ 2 رکعت نماز تراویح، عبادت اللہ تعالیٰ دی، سنت نبی پاک دی، پیچھے امام دے اللہ اکبر۔ اس بیچارے نے کوئی 16 تراویحیں تے پڑھیاں، جدوں کہ 17ویں تے گیا تو وہ نیت کی کر لگیا، کہندا کہ 2 رکعت نماز تراویح، بندگی اللہ تعالیٰ دی، سنت نبی پاک دی، تے ظلم اس مولوی صاحب دا، ظلم اس، اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی ظلم والی بات ہو، اس لیے جتنی دیر آپ بیٹھیں وہ محبت سے بیٹھیں، سرکار کے عشق میں بیٹھیں، اور اس طرح بیٹھیں رسم نہ بیٹھیں۔ اور اللہ کا فضل ہے ہم کوئی قاری صاحب دی ماشاءاللہ کوئی رسم نہیں آئے، اور ہم بھی اس لیے چل کر آئے ہیں کہ یار چند گھڑیاں سرکار کے میلاد میں آئے تو ہماری بخشش کا بھی ثواب ہو جائے۔ آئیے سورہ انبیاء کی آیت مقدسہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ با محاورہ اس کا ترجمہ یہ ہے، عام لکھا ہوتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ کیا ہے اس کا با محاورہ ترجمہ۔ آج ذرا آپ لفظی ترجمے کی طرف توجہ دیں، میں ہر لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کو سمجھاتا ہوں۔ واو اور ما نہیں، ارسلناک ہم نے تجھے بھیجا، الا مگر، رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی صبح اپنی ایسے کرتا ہے کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھتا، ایک آیت قرآن پاک کی سمجھ کر پڑھتا ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے
اللہ پاک اس کو 100 نفل سے زیادہ ثواب عطا فرما دے. علم کا ثواب بہت زیادہ. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا سوائے مگر رحمت للعالمین. اے حبیب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو. توجہ چاہوں گا, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو نفی ہے, پھر اس بات ہے مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت. سوال پیدا ہوتا ہے مولا سینٹینس بتانا تھا, جملہ جو تھا وہ سیدھا مثبت انداز میں ہوتا کہ حبیب تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. قبلہ مفتی صاحب علامہ صاحب یہاں ان کے استاد ان کو یہاں خطیب بنا کر بھیجیں اور یہاں کے صدر صاحب کے نام خط لکھیں اور یہ لکھ دیں کہ تجھے نہیں بھیجا مگر المصطفیٰ سینٹر کا خطیب. جملہ یہ ہو کہ تجھے ہم نے نہیں بھیجا مگر المصطفیٰ سینٹر کا. تو آپ سوچیں گے نا کہ استاد جی اگر جملہ لکھنا تھا تو جملہ کیا تھا؟ آپ کو ہم نے خطیب بنا کر بھیجا. اگر یہ لکھیں کہ آپ کو نہیں بھیجا مگر خطیب تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ جملہ سیدھا آپ بتاتے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, پہلے نفی اور پھر اس بات. اب میں اس کو سب ترجمے کو سمجھانے کے لیے صرف مثال دیتا ہوں اور اس کو توجہ کیجیے. ابھی میں گیا ہوں تو ارشد مدنی صاحب نے مجھے ایک کپ چائے کا دیا, میں نے کپ چائے کا پیا. اگر میں یہ کہوں کہ بریڈ فورڈ والے بھائیوں میں نے چائے پی, میرا جملہ کیا ہے؟ میں نے چائے پی. اچھا کوئی سوچ سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے چائے پی ہو سکتا ہے چائے کے ساتھ کوک بھی پی ہو سکتا ہے چائے کے ساتھ بسکٹ بھی کھائے ہو. شک ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ میرا جملہ یہ ہے کہ میں نے چائے پی, شک ہو سکتا. اب میں جملہ بدل رہا. اگر میں یہ کہوں المصطفیٰ سینٹر میں بیٹھنے والوں میں نے کچھ نہیں پیا سوائے چائے کے. سبحان اللہ, پہلے جملہ تھا میں نے چائے پی, شک ہو سکتا تھا کہ پینے والے نے چائے کے ساتھ کچھ اور بھی پیا ہو, پیپسی ہے, کوک ہے, کچھ اور کافی پی ہو, آپ کو شک گزر سکتا تھا. اب میں نے جملہ بدل دیا کہ میرے بھائیوں اور بہنوں میں نے کچھ نہیں پیا سوائے چائے کے. اب معنی فقط ایک بنے گا. اگر اللہ پاک یوں فرماتا حبیب تجھے رحمت بنا کے بھیجا, کوئی بدبخت سوچ سکتا تھا معاذ اللہ یہ رحمت کے ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے جملے کا انداز ہی یوں رکھا حبیب تجھے کچھ بنا کر نہیں بھیجا سوائے رحمت کے. پتا چلے کہ میرا حبیب ہے ہی فقط رحمت ہی رحمت ہے. اس کا حرم الرحمت, اس کا جملہ رحمت, ان کا بولنا رحمت, ان کا دیکھنا رحمت, ان کا چلنا رحمت, ان کا بیٹھنا رحمت. اور دیکھیے میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں. اللہ کی بے شمار نعمتیں, اگر تم نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن سکتے, لیکن جتنی نعمتیں ہیں اگر یہ اپنے مقام پر ہیں, توجہ چاہیے آپ کی, میری طرف دیکھیں, اگر اپنے مقام پر رہے تو رحمت, اگر اپنے مقام سے ہٹ جائے تو وہی نعمت رحمت نہیں رہتی. مثلا آگ چولہے میں رہ تو اور خدا نہ خواستہ گھر کو لگ جائے. اچھا پانی دریا میں رہے تو اور اگر فلڈ بن جائے تو اللہ کی رحمت ہے, لیکن چولہے میں رہے تو رحمت, گھر کو لگ جائے تو, پانی دریا میں رہے تو رحمت ہے, اگر فلک بن جائے کناروں سے باہر آ جائے تو زحمت بن جاتا. مگر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ جو میرا محبوب ہے نا, یہ ایسی رحمت ہے, اگر یہ آدم کی پیشانی میں چمکتے تھے
یہ تب بھی رحمت ہے. شیس علیہ السلام میں چمکے تب بھی رحمت ہے. حضرت اسماعیل میں چمکے تب بھی رحمت ہے. عدنان میں چمکے تب بھی رحمت ہے. ماد میں چمکے تب بھی رحمت ہے. نزار میں چمکے تب بھی رحمت ہے. مزر میں چمکے تب بھی رحمت ہے. الیاس میں چمکے تب بھی رحمت ہے. مدرکہ میں چمکے تب بھی رحمت ہے. خزیمہ میں چمکے تب بھی رحمت ہے. کنانہ میں چمکے تب بھی رحمت ہے. نظر میں چمکے تب بھی رحمت ہے. مالک میں چمکے تب بھی رحمت ہے. فہر میں چمکے تب بھی رحمت ہے. غالب میں چمکے تب بھی رحمت ہے. لوئی میں چمکے تب بھی رحمت ہے. کعب میں آئے تب بھی رحمت ہے. مرہ میں چمکے تب بھی رحمت ہے. کلام میں چمکے یہ تب بھی رحمت ہے. حضرت قصی میں آئے تب بھی رحمت ہے. حضرت عبد مناف میں آئے تب بھی رحمت ہے. حضرت ہاشم میں آئے تب بھی رحمت ہے. حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آئے تب بھی رحمت ہے. حضرت عبداللہ کے پاس آئے تب بھی رحمت ہے. آمنہ کی گود میں آئے تب بھی رحمت ہے. حلیمہ کے پاس گئے تب بھی رحمت ہے. مکے میں تھے تب بھی رحمت ہے. مدینے میں ہے تب بھی رحمت ہے. زمین کے اوپر تھے تب بھی رحمت ہے. زمین کے نیچے گنبد خضرا میں ہے یہ تب بھی رحمت ہے. اب اس آیت سے انکار نہ کرنا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ رحمت ہے. یہ والی بات نہیں رحمت بنا کے بھیجا. یہ نہیں کہا پورے قرآن نے. توجہ چاہتا ہوں پورے قرآن نے یہ نہیں کہا حبیب تجھے رحمت بنا کر بھیجا تھا. اب تجھ سے رحمت للعالمین کا ٹائٹل ہم نے واپس لے دیا. استغفر اللہ. کہیں نظر آئے گا تو پتہ کہ چلا کہ میرے آقا کی رحمت آج بھی ہے. جب صفت ہے تو پھر موصوف بھی تو ہے نا. اور بغیر صفت کے بغیر موصوف کے صفت کا وجود کہاں سے آئے گا؟ اگر صفت کا اظہار ہو رہا ہے تو ماننا پڑے گا اس صفت کا ظہور موصوف سے ہو رہا ہے. تو پتہ چلا گنبد خضرا میں آج رحمت للعالمین موجود ہے. اسی کی رحمت کا سایہ پوری کائنات پر جلوہ گر ہو رہا ہے. اچھا ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی پاک کو تخلیق فرمایا. یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اب کوئی مصنف عبد الرزاق سے حدیث نکال دے اس کا وہ چیپٹر نہ ملے ہم پھر تلاش کریں وہ ہمیں مل جائے. سعودی حکومت اس مصنف عبد الرزاق سے حدیث نوری نکال دے. مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کی حدیث کو نشر الدین میں بھی پہلے باب میں نقل کیا. اب میں توجہ یہ چاہتا ہوں. اب کوئی کہہ سکتا ہے شاہ صاحب حدیث میں آیا ہے حدیث نور ہے کہ سب سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق کیا. لیکن سنیو اگر تم نے قرآن مجید پر اور حدیث مقدسہ پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھو. یہ آیت جو بڑی مشہور و معروف ہے اس کا سبق زبانی یاد کرو. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا. رحمت للعالمین. رحمت کون ہے؟ اور لام حرف جار ہے. العالمین کون ہے؟ تعریف ڈیفینیشن کرنا چاہوں کہ اللہ رب العالمین ہے. رب کے علاوہ جو بھی کوئی ہے وہ کس میں ہوگا؟ اور اس کے لیے رحمت کون ہے؟ میں اردو سمجھا دیتا ہوں. آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت. میرے آقا تمام جہانوں کے لیے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی عالمین میں ہے رحمت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. رحمت ہوگی تو پھر از عالمین میں جو ہے وہ رحمت چاہیے اس کو. اور جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس کا محتاج ہوتا. مجھے پانی چاہیے میں پانی کا محتاج ہوں. مجھے کھانا چاہیے میں کھانے کا محتاج ہوں. مجھے آگ چاہیے میں آگ کا محتاج ہوں. بندہ کوئی جو حاجتیں ہیں بندہ اس کا
بیٹے کو دودھ چاہیے، دودھ ملے گا ماں سے، تو بیٹا ماں کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ ایک ہوا محتاج اور ایک ہے محتاج ہی لے، جس کی حاجت ہو۔ تو یاد رکھیے گا، جو محتاج ہوتا، بیٹا کس کا محتاج ہے؟ ماں کا۔ تو ماں پہلے ہوگی یا بیٹا پہلے ہوگا؟ بیٹا۔ تو پورے تمام جہان کس کے محتاج ہے؟ بولیے یار، تمام جہان کس کے محتاج ہے؟ رحمت کے۔ تو ماننا پڑے گا کہ رحمت پہلے ہوگی، باقی سب جہان بعد میں ہوگی۔ بغیر رحمت کے جہان ہو نہیں سکتا۔ اور میرے آقا وہ ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ غزالی زماں علامہ احمد سعید قاسمی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ کوئی سوال کرے کہ کوئی اول ہو وہ آخر کیسے ہو سکتا ہے، اور جو آخر ہو وہ اول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جوابات دے دیے۔ علامہ غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میاں اول بھی مصطفیٰ ہے، آخر بھی مصطفیٰ۔ دو مثالیں دی ہیں آپ نے۔ فرماتے تم نے دائرہ لگانا ہو، پرکار رکھو، جہاں سے تمہاری پینسل کی نوک چلے گی، اور دائرہ گھماؤ، لوٹ کر جب تک پینسل کی نوک جس نقطے سے چلی تھی لوٹ کر اس نقطے پر نہیں آئے گی تو سرکل مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے دنیا کا دائرہ لگانا چاہا تو کہا حبیب میں مکمل بھی تیری ذات سے کرتا ہوں، آغاز بھی تیری ذات سے کرتا ہوں۔ نور اول بھی تو ہے، اور ساری کائنات لوٹ کر قیامت کے دن بھی تیرے در انور پر آئے گی۔ اول بھی تو ہے، اذفان اولہم خلقا وآخرہم بعثا، میں تخلیق کے اعتبار سے پہلا ہوں، مبعوث کے اعتبار سے میں آخری ہوں۔ آپ پودا لگائے، سب سے پہلے گٹھلی لگاتے ہیں، تنا نکلتا ہے، جڑ سے تنا نکلتا ہے، پتے نکلتے ہیں، آپ آم چوس لیتے ہیں تو باقی آپ میں کیا بچ جاتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کائنات کی جان دیر۔ میرے شاہ صاحب نے ایسے نہیں کہہ دیا، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تھی شانہ ہمیں توجہ چاہتا ہوں، اس صورت نو میں جان آکھا۔ دیر میرے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس پر بسنے کی، جان آکھا کے جانے اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ پیر سید میر علی شاہ صاحب چونکہ سنی تھے، اور سنیہ کا کام بھی حضور دی شان بیان کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ساری کائنات کی جان ہے؟ میں اب ایک عقلی مثال دے کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اچھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس صورت نو میں جان آنکھاں کے جانے، یعنی تمام جتنے بھی جہان ہے اس کی جان کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب آپ توجہ کیجئے میری طرف، یہ میری انگلی ہے، جتنے بیٹھے ہیں اگر آپ اس انگلی کو بلائیں تو یہ انگلی آپ کی بات نہیں سنے گی، عمل بھی، لیکن اسی انگلی کو آپ سارے کہیں کہ مائک پر آ، یہ نہیں آئے گی۔ لیکن اسی انگلی کو اگر میں کہوں کہ اس مائک پر آ جائے گی، اگر میں کہوں کہ انگلی یہاں پر آ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس انگلی نے آپ کی بات نہیں مانی، میری بات اصول دے رہا ہوں، پرنسپل یہ دے رہا ہوں، چونکہ اس انگلی میں میری جان ہے، آپ کی جان، اس انگلی میں کس کی جان ہے؟ میری جان ہے لیکن آپ کی جان نہیں۔ تو اصول یہ بنا، جس میں جس کی جان ہوتی ہے وہ اس کی بات سنتی بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ اچھا، ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، سورج ڈوب جائے، ہم اشارہ کریں واپس آ، سورج تیری اور میری بات نہیں سنتا، لیکن جب میرے مصطفیٰ نے بلایا تھا تو سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ تو سورج بھی کہہ رہا ہے میاں تیری بات نہیں مانتا، اس لیے کہ میرے اندر بھی تو نور مصطفیٰ ہی جلوہ کر رہے ہیں۔ تو جس میں جس کی جان ہوتی ہے، اگر آپ چاند کو اشارہ کریں وہ دو ٹکڑے نہیں ہوتا، مگر میرے آقا نے چاند کو دو اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند بھی کہہ رہا تھا اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا۔ آپ سارے درخت کو بلائے ادھر آ، درخت نہیں
چلا جاتا ہوں۔ دوستان محترم، اس آیت مقدسہ سے کئی نکات ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ میرے آقا کا نور اول بھی ہے، اور یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ اچھا کہتے ہیں کہ جناب حضور کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا یہ تو شرک ہو گیا۔ دیکھو نا شاہ صاحب، اگر یہ کاغذ ہے، اگر اس کے آپ 2 ٹکڑے کر دیں تو یہ تو آدھا ٹکڑا رہ گیا۔ آپ کہتے ہیں حضور کا نور اللہ کے نور سے ہے، تو معاذ اللہ نور تو آدھا رہ گیا۔ اب یہ جہالت کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے جب یہ کوئی کہتا ہے۔ سن لیجئے، میٹر کین بی ڈیوائڈ، کائنات دو، ایک میٹر ہے اور ایک لائٹ ہے، نور ہے۔ میٹر کین بی ڈیوائڈڈ بٹ لائٹ کانٹ بی، مادہ تقسیم ہوتا ہے مگر نور تقسیم نہیں ہوتا۔ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، اگر پاکستان فرض کر کیجئے لاہور میں پورے لاہور کی بجلی چلی جائے، یا خدا نخواستہ یہاں بریڈ فورڈ میں بجلی چلی جائے، گھروں میں ماچس نہ ہو، اس المصطفیٰ سینٹر میں ایک موم بتی جل رہی ہو یہاں پر، قبلہ قاری صاحب کیا، اور یہ جو ساتھ والے گھر والے ہیں یہ آ کر کہیں کہ یہ حمزہ صاحب گھر میں ماچس نہیں ہے، یہ موم بتی کینڈل ہمیں بھی جلانے دیں۔ اچھا اس ایک موم بتی سے اگر سارے آ کر اس کینڈل سے اپنے گھر کی موم بتیاں جلا لیں تو کیا اس مسجد کی موم بتی کے نور میں کوئی کمی آئے گی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پورا بریڈ فورڈ آ کر موم بتیاں جلا لیں، پورا برطانیہ جلا لیں، اس ایک موم بتی سے پورا یورپ آ کر گھروں کی لائٹیں جلا لیں۔ اللہ کے بندے، جب ایک چھوٹی سی موم بتی برطانیہ کے پورے گھروں کو روشنی اور نور دے دے، یہ نور تقسیم نہیں ہوا، اس کے نور میں کمی نہیں آئی۔ اگر اس موم بتی سے پوری کائنات کو نور مل سکتا ہے، مصطفیٰ کا نور اگر مولا کے نور سے آیا ہے تو اللہ کے نور میں کمی کہاں سے آ جاتی ہے؟ نور پہلے تخلیق ہو گیا، اب آتی ہے جسم مصطفیٰ کی باری صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس جتنے منٹ ہیں میں اب اس کو سمیٹتا ہوں۔ احادیث کا خلاصہ، سیرت نگاروں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ جہاں سرکار کا روضہ پاک ہے وہاں مٹی لی گئی، اور یہی وہی مٹی ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر کی بھی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جہاں سیدنا فاروق اعظم کی بھی مٹی ہے۔ وہاں سے مٹی کو لیا گیا، اور یہی تکبیر ٹی وی کا نعرہ ہے کہ عظمت صحابہ کا علم بھی بلند کرو، عظمت اہل بیت کا علم بھی۔ نہ گستاخ صحابہ کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہ گستاخی آل رسول کو برداشت کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ۔ حضرات مٹی لی گئی، اس مٹی کو جنت میں رکھا گیا، سلسبیل سے دھویا گیا، غسل دیا گیا، تھی مٹی مگر نور کی طرح چمکنے لگ گئی تھی، کوئی کثافت نہیں تھی، کوئی ملاوٹ۔ یہ آپ ادھر لگاتے ہیں نا گلاب کا، چنبیلی کا، اچھا کسی عطار سے پوچھئے یہ کیسے بنتا ہے؟ ہو سکتا ہے بعض ذہن میں ہو کہ یہ گلاب کے پھول لیتے ہیں اس کو نچوڑتے ہیں تو نکلتا ہے، گلاب کے پھولوں سے یہ خوشبو، کسی عطار سے پوچھئے بنتا کیسے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے، بڑا ایک ہال ہوتا ہے، بڑا کمرہ روم ہوتا ہے، تل جانتے ہیں؟ تل بزرگ تو جانتے ہوں گے جو نوجوان، تل لے کر نیچے بھی گلاب اوپر بھی گلاب، درمیان میں تل لگا رکھ دیتے ہیں۔ جب ان تلوں کو 2 ہفتے تک وہ تل گلابوں میں رہتے ہیں، جو اس تل کو نچوڑتا ہے جو گلاب میں رہے تو جب اس کو آپ نچوڑیں گے جو اتر نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ اگر موتیے میں رکھیں گے ان تلوں کو تو خوشبو کس کی آئے گی؟ اگر تل وہی ہے، لیکن اگر ان کو آپ چنبیلی میں رکھیں گے تو خوشبو کس کی آئے گی؟ چنبیلی کی آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا تل وہی تھے مگر جو گلاب میں گئے خوشبو گلاب کی، جو موتیے میں گئے خوشبو موتیے کی، جو چنبیلی میں گئے خوشبو چنبیلی کی۔ مٹی تو زمین سے گئی تھی، جنت میں انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہی تھی، مٹی مگر نور کا رنگ چڑھ گیا تھا اس مٹی سے جس میں مصطفیٰ بنا، والضحیٰ کا مخرہ بنایا گیا، واللیل کی زلفیں بنائی گئی۔ اور حضرت حسان نے ایسے نہیں کہہ دیا
حضرت سعد بن ثابت شاعر بارگاہ رسالت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ساڑھے آتے ہوندے نا بھی شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور جو لمبے چوڑے القابات خطیب مجد پتہ نہیں کیا کچھ اسی چوپ کر کے بیٹھے رہی تو ٹھیک ہے دان لگے ہیں تو لگے ہی رہے. جتنے مرضی کوئی القابات دیتا جائے لیکن میرے آقا کا یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو صفت مصطفیٰ میں نہ ہو اور ایسی کوئی صفت ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ میں ایسی کوئی شان عظمت فضیلت اور آقا کے سامنے بیان ہو رہا ہے. صحابی کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاءٌ. آقا آپ سے زیادہ خوبصورت تو میری آنکھ نے اور دیکھتی کیسے آپ سے زیادہ حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے اور بھائی جس میں عیب ہو اس کو محمد کہتے ہی نہیں ہے. محمد ہے ہی وہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یحمد مرۃ بعد مرہ جس کی بار بار تعریف کی جائے اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کی حمد اور جس کی تعریف کی کوئی حد ہی نہ ہو بار بار تعریف کی جائے. میں گفتگو کو سمیٹتی ہوئے عرض کروں گا وجود مصطفیٰ بنا. آج یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور ہماری طرح توجہ چاہیے مجھے سرکار ہماری طرح علمی ویسے بھی مفتی صاحب علامہ صاحب کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے اس کو اصل میں تو پاگل خانے جمع کرانا چاہیے. علمی ویسے اس لیے کہ عقل کے پیمانے پر بھی عجیب بات ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ میاں تو ایسا بشر تو تھوکے تو کمیٹی والوں کو بورڈ لگانا پڑے کہ تھوکنا منع ہے بیماری پھیلتی ہے. سرکار لابے دہن ڈال دے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. تو ایسا بشر کہ تیرے پسینے سے بدبو آئے اور میرے آقا ایسے بشر جن کے پسینے سے خوشبو آئے. یا تو ایسا بشر تو مسکرائے تو کچھ نہیں ہوتا اور میرے آقا مسکرا دے تو اماں عائشہ کی گری ہوئی سوئی مل جاتی ہے. اچھا تو حجامت بنوائے تیرے بال کہاں جائیں گے گٹر میں جائیں گے. سرکار زلفے سوارے تو صحابہ کے کفن میں جاتے ہیں. کوئی تو بلائے تو تیرا اپنا بیٹا نہ آئے وہ بلائے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے. سبحان تو توڑنے پر آئے تو ہو سکتا ہے تجھ سے اخروٹ نہ ٹوٹے وہ انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں. تو مر جائے تو تیری بیوی نہ روئے پہلے کہڑا میرے کو روتا سی تو مر جائے تو تیری. اب بھائیو وہ کھجور کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پر آ جائے تو کھجور کا تنا رونے لگ جائے. کھجور کا خشک تنا رونے لگ جائے. بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ جو مماثلت ہے یہ کوئی مینٹل پرابلم ہے. علمی تحقیقی میدان اپنی جگہ. اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ ہم کو اللہ پاک نے اہل سنت کو جو مقام اور فضیلت عطا کی ہے کہ اپنے مصطفیٰ کے ترانے بیان کرتے ہیں. اور آخری بات کر کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی بے مثال اور میرے آقا کی سیرت بھی بے مثال. سبحان اللہ. اور ایک تو جلکیاں سنا کے میں اب گفتگو ختم کرنے لگا. سبحان اللہ. ہجرت کی رات جب میرے آقا چلے سیدہ صدیق اکبر کی ساتھ ہیں اور راستے میں ام معبد کی جھونپڑی آتی ہے. حضور کو پیاس لگتی ہے. سیدہ صدیق اکبر سے فرماتے ہیں ابو بکر یہ جو اماں ہے یہ جو عورت ہے خاتون اس سے کہے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دے. وہ آگے سے بی بی کہتی ہے کہ آنے والوں مسافروں اگر میرے پاس ہوتا تو میں ضرور دیتی. میرے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھا تو ایک لاغر کمزور بکری کھڑی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ اجازت دے کہا اس کو تو مدتیں ہوگی اس نے تو دودھ دینا ہی چھوڑ دیا.
آقا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میرے آقا کے دست انور کا لگنا تھا، ایسے لگتا ہے جیسے کوثر سے لائن ادھر لگ گئی، دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ اچھا گھروں میں جو پانی کے لیے جگ ہوتے ہیں، جگ ہوتے ہیں، لیکن پلیٹوں میں پانی نہیں کوئی ڈالتا۔ سیرت نگاروں سے پوچھئے اس کے گھر کے جو ڈونگے جو برتن تھے پانی کے لیے مشروب کے لیے وہ بھی بھر گئے، جن میں کھانا ڈالتے تھے وہ بھی دودھ سے بھر گئے۔ حضور دودھ پیتے ہیں، ام معبد ٹک ٹکی باندھ کے تکتی رہتی سراپا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ اس نے پوچھا کیا پتہ کیا ہے، نہ حضور نے بتایا کہ میں کون ہوں، چلے گئے۔ خاتون کا خامد ابو معبد آتا ہے، دیکھا تو کر لیں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اب میں میلاد کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں، کیوں میلاد آپ منا رہے ہیں، مقصد کیا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں وقت نکال کے یہاں پر آئے ہوئے، فائدہ کیا پہنچے گا؟ سرکار کا گزر ہوا ام معبد کے گھر سے دودھ دے دیا۔ دودھ کس کی علامت ہے؟ یہ برکت کی علامت ہوتی ہے۔ گھر میں آتا ہے خامد، پوچھتا ہے یہ تو رنگ ہی بدل گیا، اچھا گھر میں کون آیا تھا، یہ ذرا سنیے گا، اور میں سیرت نگاروں کی سبحان بولوں گا۔ خامد کیا پوچھتا ہے بیوی سے، گھر میں؟ اب اس بیچاری کو نہ شہر کا پتہ، نہ نام بھی نہیں پوچھا کہ نام کیا ہے۔ اب سوچ رہی ہے کیا بتاؤں خامد کو کہ کون آیا تھا، اس کو اور کچھ نہیں سوچتا، کہتی ہے اپنے پاس سے نام رکھا، بتایا نہیں گیا اس کو، اپنے پاس سے اس نے جو نام رکھا، کہتی ہے گھر میں مبارک آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ کیسا پیارا نام رکھا، برکت جو ملی، کہا مبارک آیا تھا، کہاں رہتا ہے، کہا پتہ نہیں۔ اچھا اب سنیے، عشق جب سکھاتا ہے، خامد کہتا ہے بھلیے لوگ تو مجھے بھی بلا لیتی، میں بھی آتا اس کا چہرہ دیکھتا، اس کی زیارت کرتا۔ اچھا اب ایسا آج کے بعد ایسا کرتا ہوں، میں اپنی بکریاں دور نہیں لے جاؤں گا، آج کے بعد میں دور، میں بکریاں اتنے ایریے پہ لے جاؤں گا، تو بلائے گی تو میں بھاگتا ہوا آؤں گا کہ شاید کہیں پھر مبارک نہ آ جائے۔ اب کبھی مبارک آئے تو میں آج کے بعد بکریاں دور نہیں جاؤں گا، اتنے فاصلے پر کہ تو بلاتی جا میں آتا جاؤں۔ لیکن مبارک تو چلے گئے نا مدینہ میں۔ اب رات ہوتی نا، سنیے آخری بات کرتا ہوں، رات ہوتی، شام ہوتی، بکریاں واپس لاتا، پتہ کیا کرتا، دودھ تو اب گھر میں تو دودھ کی تو سبیل لگ گئی تھی، کمی تو تھی نہیں، کہنے لگتے کہ اے ام معبد دودھ بعد میں پیئیں گے، آؤ پہلے بیٹھ کر مبارک کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بتا تو صحیح مبارک تھا کیا؟ اب جو حلیہ ہے نا جو ام معبد نے پڑھیے شمائل میں، عربی ادب میں، اور ایک جملہ عرض کرتا ہوں سنو، میرے آقا کا سراپا کیا ہے۔ آپ نے جو شو بزنس کے لوگ دیکھے نا، فلموں والے، ڈراموں والے، جب لوگ ان کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں نا تو یہ حسن کے، لیکن اگر کہیں قریب سے دیکھیں جیسے جیسے بہنیں میک اپ کرتی ہیں تو وہ بات سناتے ہیں کہ میک اپ کرتی ہیں تو اگر کہیں بارش آ جائے میک اپ تو اپنا بچہ بھی ڈر جاتا ہے۔ اب یہ میک اپ کی دنیا کہ دور سے دیکھو تو حسین، لیکن قریب آئے تو حسن نظر۔ لیکن آؤ سنو میرے مصطفیٰ کی عظمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں کہتی ہے وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ۔ اے ابو بابا سن، اس کا سراپا کیا تھا، جب میں نے اس کو دور سے تکا تھا وہ مجھے جمیل نظر آتا تھا، اور قریب آیا ہے تو پھر حسن کا رنگ ہی تھا اور حسین ہوتا چلا گیا۔ اور میرے آقا کی عظمت یہ ہے، آج ہم لیڈروں کے قریب ہوتے دور سے دیکھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جب قائد ہوتے ہیں دور سے ہم نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب اس کا بیہیویئر قریب ہو کر دیکھا جاتا ہے تو رنگ کچھ اور ہوتا ہے کہ یہ جو تقریر کر رہا تھا، یہ جو حسن و یہ اخلاق کی جو باتیں کر رہا تھا، اب اس کے قریب ہوا ہوں تو اخلاق کہاں
باتیں اور ہیں، قریب آتا ہے تو فرماتے اس سے بڑا تو اخلاق والا ہے ہی کوئی نہیں۔ دور رہنے میں خطرہ ہے، قریب آنے میں فائدہ ہے، اور لیڈروں کے دور رہنے میں فائدہ، قریب آنے میں خطرہ، مگر مصطفیٰ قریب وہ ہے، دور رہنے میں خطرہ ہے، جو ہی قریب آتا جائے فائدہ ہی فائدہ ہوتا چلا جائے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، جتنا ٹائم تھا وہ ختم ہوا، سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، اب تلاش میں ہے، خامد بھی تلاش میں ہے، بیوی بھی تلاش میں ہے، کاش مبارک پھر مل جائے۔ اتفاق سے ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ پاک، اسے نہیں پتا یہ مدینہ پاک میں حضور رہتے ہیں۔ اب یہ جملہ علامہ فاضل صاحب بھی بیٹھے ہیں، ام معبد مدینہ کی گلی میں ہے، بکریاں ساتھ ہیں، بیٹا بھی ساتھ ہے، دل میں ہے کاش وہ مبارک پھر نظر آئے، کبھی مبارک کا جلوہ نظر آئے، میں اس سے باتیں کر لوں۔ اتفاق سے مدینے کی گلی ہے، ام معبد کا منہ ادھر ہے، بچے کا منہ ادھر ہے بازار میں، اتفاق سے سیدہ صدیقی اکبر کا گزر ہوا۔ اب جب بیٹے نے دیکھا تو کیا کہا؟ وہ الفاظ سننے والے وہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جو ہی سیدہ صدیقی اکبر کا چہرہ دیکھا، کہنا ہذا الرجل الذی کان مال مبارک، الذی کان مال مبارک، اما وہ بندہ مل گیا تھا جو اس رات مبارک کے ساتھ تھا، جو مبارک کے ساتھ تھا وہ مل گیا۔ کہا وہ مبارک کہا کہ وہی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھتی ہے، مسلمان ہوتی ہے۔ اب میں جو آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، وہ بکری، سیرت نگار کہتے ہیں اس بکری کے تھنوں سے کبھی دودھ خشک ہوا ہی نہیں ہے۔ 18 ہجری تک پتا ہے، کہاں تک، کس ہجری تک؟ 18 ہجری تک کتابیں بولتی ہیں کہ پتا ہے کہ 18 ہجری تک وہ بکری تھی، اور ام معبد کے گھر میں دودھ کی نہریں جاری تھیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑ گیا، کہیں سے دودھ نہیں ملتا تھا، پتہ ہے دودھ کہاں سے ملتا تھا؟ پورا علاقہ خشک، لوگ کہتے تھے جہاں مصطفیٰ گئے تھے تم بھی ادھر چلو۔ ام معبد کے ہاں اس بکری سے دودھ ملتا تھا، اور اتنا دودھ تھا کہ اگر ہزاروں لوگ بھی آتے تھے ام معبد کے گھر سے ہر وقت ہر گھڑی دودھ ملتا رہتا تھا۔ دوستو، جس گھر میں میرے آقا کا گزر ہو جائے وہاں برکت رہتی ہے۔ اور میاں کاش تیرے سینے سے مدینے کی ہوا اس طرح آئے، اگر تیرے دل میں مصطفیٰ کا گزر ہو گیا تو پھر یہاں خزاں نہیں آئے گی۔ یہ بے سکونی کا سبب ہی یہ ہے کہ دل میں مصطفیٰ مبارک نہیں آئے۔ مبارک اگر تیرے دل میں آئے اور تو سچے دل کے ساتھ اس مبارک کو پکارے کہ آقا کبھی میرے دل میں اس طرح کی جلوہ گری ہو، اور جس دل میں میرے آقا بس جاتے ہیں، اللہ کی قسم نہ خزاں آ سکتی ہے۔ ذہنوں کی تیرگی کا مداوا اسی میں ہے، ذہنوں کی تیرگی کا مداوا اسی میں ہے کہ ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، ذہنوں کی تیرگی کا مداوا اسی میں ہے کہ ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے۔ آؤ کہ پھر بسائیں دلوں کی ویرا بستیاں، ہر گھر میں محفل میلاد النبی بنائی جائے۔ اور عشق میں دھوکہ نہیں ہوتا، عشق میں چکر بازی نہیں ہوتی، جو دل کی کیفیت ہو لبوں پر وہی لایا کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک بہت شاعر تھا، کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ تیرے عشق میں سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت دیکھا تو پورا بھولو پیروار سی، اور میں کیوں کہہ رہے ہیں سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گیا، حال تیرا تے دوجا مصرع ہے کہ یا رسول اللہ تیرے عشق میں جو میں نے راتی نیندر نہیں آتی۔ تو پوچھیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ واقعی نیندر نہیں آتی، 8-10 گھنٹے سونا۔ فرمایا پھر ظالم دیکھ جھوٹ کی نوبار بول رہے، اس لیے وہاں چکر زمانے کو بھی چکر نہ دو، لیکن وہ بارگاہ ایسی ہے۔ آج میرا پیغام یہ ہے، کیا یہ باشمول میرے
دین کا سچا خادم بن جائے، دلوں میں مصطفیٰ کی محبت بسا لے، اور سچی محبت تو خزاں نہیں آتی۔ علامہ اقبال کے یہ شعر سنا کے میں اب ختم کر رہا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں ایک رات روتا رہا، ساری رات میری ہچکی بن گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، شب بیزدہ گریستم من، ایک رات میں ساری رات فجر تک روتا رہا، شب بیزدہ گریستم من، میں ساری رات روتا رہا۔ مسلمانہ چے زارت وخار، یہ مسلمان کلمہ بھی پڑھے اور پھر ذلیل و رسوا ہو جائے؟ کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے مسلمان؟ ندا آمد تو نہ دانی کے ای قوم دلے دارن و محبوب نہ دارن۔ اب قوم کا حال یہ دل تو رکھتے ہیں مگر دل کا محبوب نہیں رکھتے۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ کاش وہ محبوب ہمارے دل میں آ جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔